ایک بڑے معروف ٹرینر ہیں ہمارے ملک کے، اور اللہ نے ان کو بڑا نام دیا ہے، بڑا ایک معروف نام ہے، ٹی وی پہ بھی نظر آتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے، 8-10 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک ٹکٹ لی، اور ٹکٹ لینے کے بعد ان کا ایک سیشن میں نے اٹینڈ کرنا تھا۔ ایک اچھے سیکھنے والے کے طور پہ، لرنر تھا، سیکھنے کا بڑا شوق تھا، وہ جیسے تبلیغی جماعت والے بھائی ہمارے سامان لے کے، لوٹا ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، میرے پاس کاپی پینسل اور ریکارڈر ہوتا تھا، ٹی ڈی کے کی کیسٹیں ہوتی تھی، اور وہ کیسٹس میں نے ڈالنی، وہ لیکچر سننا، اس کو یاد کرنے کے لیے، فائدہ زیادہ اٹھانے کے لیے میں کیا کرتا تھا کہ اس لیکچر کو ساتھ میں ہی ریکارڈر کو رکھ کے چل پڑتا۔ وہ سارے لوازمات جو میں نے بتایا آپ کو، ان سارے لوازمات کے ساتھ میں اس سیشن میں بیٹھ گیا۔ لاہور کا ایک معروف ہوٹل، اور اس ہوٹل میں 200-300 لوگ ہیں، میں اپنے ٹیبل پہ کاپی پینسل لیے، ریکارڈر آن کیے بیٹھا ہوں، لیکچر سٹارٹ ہو گیا، 20-25 منٹ گزرے ہیں، تو ٹرینر صاحب اٹھ کے میری طرف آ رہے ہیں۔ اب جس سے بندے نے سیکھنا ہے، اگر اس کا فاصلہ ذرا کم ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن بدل جاتی۔ تو میری حالت یہ کہ میں کہا یار ربا آج مجھے شاباشی ملنی ہے، تو کیڈا لائق بچہ ہے کہ تو ریکارڈر لے کے، کاپی پینسل لے کے تے میرے لیکچر چ بیٹھے ہیں۔ اور جیسے وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے غصے سے کہا اے کی ہے؟ میں نے کہا جی ریکارڈر ہے۔ کیوں ہے؟ میں کہا سر وہ آپ کی باتیں ریکارڈ کرنے کے لیے، کہ میں سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ بہن ہے۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی فاشا چیز ہے، یہ کوئی ننگی پنگی چیز ہے، تو میں کچھ غلط لے آیا ہوں۔ میں نے کہا سر کیوں بین ہے؟ کہتے میرا علم کاپی رائٹس ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ شاید ریکارڈر تو میں نے دے دیا، مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا بند کرو، اس کے بعد انہوں نے اپنی مینجمنٹ کو کہا اٹھا کے ریکارڈر رکھ لو، جاتی دفعہ اس لڑکے کو دینا ہے۔ مجھے اپنا بڑا چور سا لگا، اپنی نظروں میں چھوٹا سا ہو گیا۔ میں نے کہا یار میرا جرم کیا ہے؟ اگر سیکھنا، ایمانداری سے سیکھنا، طلب اور تلاش سے سیکھنا، قیمت ادا کر کے سیکھنا یہ جرم ہے، تو پھر میں مجرم ٹھیک ہوں۔ شام کو شاید میری کیفیت اس سانے واقعے کے علاوہ بھی یہ تھی کہ شکر ہے میں نے ریکارڈ نہیں کیا۔ ریکارڈ کرتا بھی تو شاید ساری باتیں کہیں سے مل جاتی، اس میں خلوص نہیں تھا۔ اس پورے دن کے سیشن میں، پورے دن کی گفتگو میں ایک خواب دیکھا اس دن میں نے۔ خواب یہ دیکھا کہ کبھی اگر وقت اللہ نے دیا تو جو میرے سیشنز ہوں گے وہ لوگوں کو ریکارڈ نہیں کرنے پڑیں گے۔ خواب پورا ہوا، ایک جملہ چاہیے ہوتا ہے، بم اتنا بڑا ہو نا، پٹاخہ اتنا بڑا ہو، اس کو ایک ماچس کی تیلی چاہیے ہوتی ہے پھٹنے کے لیے، وہ تیلی لگتی ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، اور وہ بلاسٹ جو اس کو کیا کرتا ہے جی، ٹھا کی آواز کے ساتھ دور دور تک پرچے اڑتے ہیں، پھیلا دیتا ہے۔ جملہ تھا سیتھ گورڈن کا، گوگل کرنا ہے آپ نے، پہلی اسائنمنٹ سیتھ گورڈن۔ ہم ٹریننگوں میں انتظار کرتے ہیں 20 سلائیڈیں چلنی ہے، ٹریننگ ہونی ہے۔ میرا سٹائل بالکل ماڈرن ہے جی، آپ اس وقت لیٹسٹ دنیا کی ٹریننگز لیجئے، وہ اسی طرح ہے۔ اس میں اچانک پوائنٹ آئے گا، آپ نے سیتھ گورڈن کو گوگل کرنا ہے جی۔ سیتھ گورڈن اس وقت دنیا میں مارکیٹنگ کا اور ایجوکیشن ریفارم پہ سب سے بڑا تھنک ٹینک ہے۔ سیتھ گورڈن، آپ اس کو گوگل کریں، اتنا زیادہ گوگل ہوتا ہے کہ آپ کے غلط سپیلنگ کے باوجود یہ صحیح نکلے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ قاسم علی شاہ کو کے سے نکالیے گا، کیوں سے نکلے گا، گوگل زیادہ ہوتا ہے نا سر۔ سیتھ گورڈن غلط سپیلنگ کے باوجود سیتھ گورڈن نکل آئے گا جی۔ سیتھ گورڈن کا کمال یہ کہ سیتھ گورڈن نے دنیا کے بڑے بڑے جو وزڈم تھے، مارکیٹنگ کے کنسپٹس کو، آئیڈیاز کو پھیلانے کے، نظریات کو دینے کے، وہ جیسے ہمارے خلیل جبران کے جملے ہیں، واصف علی واصف کی کوٹیشنز ہیں، ایسے سیتھ گورڈن کے جملے۔ سیتھ گورڈن کا ایک جملہ تھا، اس نے ماچس کی تیلی کا رول پلے کیا میرے اس آئیڈیا میں جب میں کام شروع کیا۔ سیتھ گورڈن کا جملہ یہ تھا کہ دنیا میں قدرت اس شخص پہ ترقی لازم کر دیتی ہے جو اپنا بہترین مفت کا دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دہرائے دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں اس دنیا کے نظام میں قدرت نے اس شخص کے لیے ترقی کو لازم کر دیا جو بندہ اپنا دی بیسٹ، اور یہی ہمارا آج کا لیکچر ہے، ایکسیلنس، جو اپنی ایکسیلنس مفت میں دیتا ہے۔ تو حضور والا میں نے کیا کیا کہ میں نے جب اس شعبے میں آیا، ٹریننگز میں، لیکچرز میں، تو میرے جتنے ٹاپکس تھے، یہ میرا سارا علم بھائیو پہلے سے موجود ہے۔ میں کوئی دانشور ہونے کا کلیم نہیں کرتا، میں کوئی عالم ہونے کا کلیم نہیں کرتا۔ یہ گوگل کے ہوتے ہوئے کون عالم؟ گوگل کرے چیز نکال لیں، دنیا میں ہر مسئلہ جو ان سا اس کا جواب ہے۔
ٹھیک ہے جی. میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے فیس بک پہ پوسٹ کیا کہ اس مسئلے کا حل ہے, تو لوگوں نے نیچے پوچھا جی کیا ہے کیا ہے کیا ہے. میں آخر میں جا کے کمنٹ کرتا ہوں گوگل کر لیں, میرے سے بہتر حل بتا دے گا, بلکہ آپشنز بتائے گا, یہ آپ اس میں سے بہترین آپشن کو سلیکٹ کر لیجئے. تو آج یہ جو لائیو سیشن ہے اس میں اور ایک ویڈیو لیکچر میں ایک فرق ہے, اس فرق کی وجہ سے یہاں میں موجود ہوں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ لائیو لیکچر لیتے ہیں یا آمنے سامنے ہوتے ہیں تو آپ جس مقام پہ جاتے ہیں یا ٹرینر لے کر جانا چاہتا ہے اسے مقام یقین کہتے ہیں. سر آپ میرے سے بہت بڑے عالم ہیں, آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی عمر, آپ کا تجربہ, آپ کا مشاہدہ, آپ کی گرومنگ, آپ کا کانفیڈنس, آپ کی ایک ایگو شاید بہت زیادہ ہو میرے سے, لیکن جو مقام یقین ہے وہ علم کے مقام سے اگلا مقام ہے. وہ کیا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اس پہ میرا یقین کتنا ہے, کیونکہ اس یقین کے بعد اگلا قدم ایکشن کا آ جاتا ہے. دنیا میں بے شمار لوگ جاننے کے مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں, یقین کے مقام پہ نہیں ہوتے, ان کو بلیو نہیں ہوتا کہ جو ہم جانتے ہیں یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, میں نے لوگوں کو اپنی نیکیوں پہ شک کرتے دیکھا ہے, لوگوں کو اپنی نیک حرکات پہ بھی شک ہوتا ہے. یہ ایک ڈائلم ہے. اور میں نے بڑے بڑے سادہ لوگ, جو اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ این ممکن ہے کہ بھائی بیجی کرنے والا بابا ہو, میں نے بڑے بڑے سادہ لوگوں کو صاحب یقین دیکھا کہ وہ اپنے یقین اور ایمان کی خاطر مر مٹیں گے. انہیں یقین ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بہت بڑا کام ہے. تو حضور والا اس نقطے سے آغاز کہ آج کے چھوٹے سے قدم کو, جس کو آپ آج کی ٹریننگ کہہ رہے ہیں, کو چھوٹا نہ سمجھیے گا. خبر نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا واقعہ ٹریننگ کا آپ کی پوری زندگی میں ایک ڈین ڈال دے, ایک امپیکٹ ڈال دے, اور آپ کو ایکشن کے مقام یعنی یقین کے مقام اور ایکشن کے مقام کی طرف لے کر چلا جائے.